فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی الفاتحہ۔ اس کے ساؤنڈ بڑھوائیے تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ صلوات۔ آج باب الحوائج کا ماتم ہے۔ اپنے ذہنوں میں سارے مریضوں کو، حاجات کو، پریشانیوں کو لائیے۔ ایک مومن فالج کا بیمار ہے، اسی طرح آپ کے ذہنوں میں اور بھی جو بیمار ہیں ان سب کو اپنے ذہنوں میں لائیے، اور حضرت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ کیجیے۔ سورہ مبارکہ شورا کی آیہ کریمہ، جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا۔ در حقیقت ہم بیٹھے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے دسترخوان پر، اور ہم سب ان کے بچوں کا ذکر کر کے بی بی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ طے ہے کہ من ارضاہا فقد ارض اللہ، جس سے فاطمہ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس سے سیدہ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ معیار مرضی پروردگار بی بی کی ذات ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ قل، میرے حبیب یہ بشارت دے دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، مجھے رسالت کی محنت کے عوض کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ وَمَن یقترف حسنۃ، اور جس نے ایک حسنہ پا لیا، نزد لہو فیہا حسنا، اسے پھر بہت سارے حسن نصیب ہوں گے۔ ان اللہ غفور شکور، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور شکور بھی ہے۔
عزیزان گرامی، اس گھرانے کی محبت پہلے مرحلے پر اور اس کے بعد اس گھرانے کی مودت ہماری زندگیوں کا حاصل ہے، اور محبت اور اس گھرانے سے مودت یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے میں نہ کوئی زبان دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی حلیہ دیکھا جاتا ہے، نہیں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کون سی زبان بولتا ہے، یہ پنجابی زبان بولتا ہے، وہ سندھی زبان بولتا ہے، وہ گجراتی بولتا ہے، وہ اردو بولتا ہے، وہ پشتو بولتا ہے۔ اس دروازے پر آ کر ہم سب ایک بولی بولتے ہیں، وہ ہے محبت کی بولی۔ ہم سب کی ایک ہی بولی ہے، لہٰذا یہ دروازہ ہمیں جوڑتا ہے، ہمیں توڑتا نہیں ہے۔ اور شاعر نے دو مصروں پہ کیا خوب کہا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے میں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ سے میں اپنی تمہیدی بیان میں چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پر جو عشرہ اولیٰ ہے، عشرہ اولیٰ ہے، اس کا رنگ کچھ اور ہے۔ سال بھر جو آپ مجلس کرتے ہیں اس کا رنگ کچھ اور ہے۔ سال بھر آپ جو مجالس کرتے ہیں ائمہ کی ولادتوں شہادتوں پر، خاص طور پر شہادتوں پر جو آپ مجالس کرتے ہیں، ان میں خالصتاً شیعہ شریک ہوتے ہیں، لیکن جب 10 دن عشرے کے آتے ہیں، اس میں بالیقین 40% اہل سنت ہوتے ہیں اس مجلس میں، اس لیے کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ غور کریں میرے جملے پر، اپنی اوقات میں رہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی کی ذات پر۔ پہلے 10 دنوں کی کیفیت کچھ اور ہے، اور میں آپ کو کیا عرض کروں کہ یزا خانہ زہرا کی یہ مجلس جو ہے، یہ تقریباً شہر کی آخری مجلس ہے، اور میری اپنی دانش میں شہر کی پہلی مجلس ہوتی ہے نجم الحسن جعفری صاحب کے ہاں، علی متقی جعفری جج صاحب کے ہاں، اور شہر کی آخری مجلس ہوتی ہے یزا خانہ زہرا کی، اور اتفاق اس سال یہ ہو رہا ہے کہ پہلی مجلس بھی میں پڑھ رہا ہوں اور آخری مجلس بھی میں پڑھ رہا ہوں، شاید بہت سو کو نہیں پتا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ لہذا صبح سے رات تک مسلسل میں خدمت میں ہوں، اللہ میرے مولا میری اس نوکری کو، اس ڈیوٹی کو قبول فرمائیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ میری باتوں پر؟ تو یہ جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کا رنگ کچھ اور ہے۔ تھک تو نہیں رہے نا میری باتوں سے؟ جو بار احباب بیٹھے ہیں وہ بھی میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ پہلے 10 دنوں میں برابر کی تعداد ہمارے سنی بھائیوں کی ہوتی ہے، اور ہم شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ایک اور جملہ سن لیجئے، ایک مصرع اور دو مصرے اور جناب عباس زیدی صاحب کے سن لیجئے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ اور کر رہے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ توجہ۔ تو ان 10 دنوں کا رویہ ہمارا، اور اس 10 دنوں کے جو طریقہ کار ہے ہمارا، وہ ہمارا اس 10 دنوں کے تقاضے کے مطابق ہونا ہے۔
اس میں برابر کی تعداد اہل سنت کی ہے اور ایک تعداد ہندوؤں کی ہے، ایک تعداد عیسائیوں کی ہے، ایک تعداد اس میں غیر مسلموں کی ہے۔ ہر کالے کپڑے پہننے والا شیعہ نہیں ہے، ہر علم کے آگے جھکنے والا شیعہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیعہ اپنی اوقات میں رہے۔ یہ امام حسین کا ذکر ہے، یہ کسی کی میراث اور ملکیت نہیں ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اس سندھ کے اندر میں ایک مجلس پڑھتا ہوں، سندھ کے ایک شہر کے اندر جو ہندو مجلس کرواتا ہے۔ سندھ میں 10 علم میں جانتا ہوں، سندھ میں علم لگے ہوئے ہیں جو ہندوؤں نے لگائے ہوئے ہیں۔ 85 علموں کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے جو سنیوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ 10 دن کا ہمارا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، اپنے ذہن کو ذرا وسیع کریں، دروازے کھولیں سب کے لیے۔ اتنی بڑی آبادی میں مسجد ایک ہی ہے، امام بارگاہ 15 ہے۔ ہمارے امام بارگاہوں کے ساتھ مسجدیں بنتی ہیں مگر ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے۔ سنی مدرسہ بناتا ہے، ہم بھی مدرسہ بناتے ہیں۔ اہل سنت مسجد بناتے ہیں، ہم بھی مسجد بناتے ہیں۔ ہم امام بارگاہ زیادہ بناتے ہیں، پیسے زیادہ ہیں آپ کے پاس، مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک مدت سے جا رہا ہوں پنجاب کے اندر، شیخ پورہ کے ساتھ ایک علاقہ ہے ننکانہ شریف، ننکانہ صاحب کا مزار ہے وہاں۔ یہاں کراچی میں ایک شاعر تھے جناب آل محمد رزمی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے بیٹے کل یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے آل محمد رزمی کہنے لگے کہ آپ ننکانہ شریف جاتے ہیں، آپ ننکانہ صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی میرا ان سے کیا تعلق، وہ تو سکھوں کا مرکز ہے۔ کہنے لگے وہ محب اہل بیت تھے، میری علم میں انہوں نے اضافہ کیا، میں اسی ابا قبا کے ساتھ پہنچ گیا ان کے دروازے پر، اور الحمدللہ پوری دنیا میں اسی ابا قبا کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ جی غور فرمائیں، اور کوئی ایسا سفر نہیں ہوا ہے کہ کوئی برابر میں آ کے نہ کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہو اور اس نے آ کے نہ کہا ہو آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں۔ اور میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے آپ فیصلے کرتے ہیں، ہمارے بارے میں ہم سے نہیں پوچھتے۔ جی کتنے ہی باتیں ہیں جو ہمارے بارے میں منسوب کی ہوئی ہیں لیکن ہم سے کوئی نہیں پوچھتا۔ 40 پاروں کا سپارہ تھا، 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی، بکری آپ کی ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا کیا تعلق اس بکری سے بھائی؟ ہمارا کیا تعلق ایسے معاملات سے؟ الحمدللہ اس پوری دنیا میں اسی ابا قبا کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، اور اہل بیت کے مکتب کی جہاں تک میری بساعت میں ہے ہم اس کا دفاع کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں وضاحتیں پیش کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس جب لباس کو کوئی دیکھتا ہے تو دور سے پہچان جاتا ہے کہ شیعہ مولوی جا رہا ہے، گھومتے پھرتے ایک تبلیغ ہوگی، خاموش تبلیغ۔ توجہ ہے؟ ہم پہنچ گئے ان کے دروازے پہ، ننکانہ صاحب کے دروازے پر، اسی ابا قبا کے ساتھ روک لیا سکھوں نے ہمیں۔ کہنے لگے سکھوں کے علاوہ تو کوئی اندر نہیں جائے گا۔ میں نے کہا آپ اپنے بڑوں سے جا کے کہیے کہ مسلمانوں میں وہ آئے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ آپ یقین جانیے سارے پنڈت ان کے دروازے پر آ گئے اور کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، اور مجھے اندر لے کے گئے۔ مزار پر میں نے حاضری دی اور پھر وہاں کچھ دیر ہم ان سے ملاقات ہم نے کی۔ اندر سارا بہت بڑا ایریا ہے، ہم نے جا کے دیکھا۔ آپ نے غور فرمایا ہمارے لیے دروازہ کیوں بند نہیں ہے؟ ہمارے لیے کیوں دروازہ بند نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں ہمارے لیے دروازہ کیوں بند نہیں ہے۔ ہمارے لیے دروازہ اس لیے بند نہیں ہے کہ آپ نے بھی کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا۔ آپ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ آپ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ آپ مسجد میں مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں۔ ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا۔ کل قیامت میں یہ ہندو کھڑا ہو کر اللہ سے شکایت کرے کہ میں مسلمانوں کو سمجھنا چاہتا تھا، مسلمان تو اپنی مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے، ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے کھور کے لیے کھلا لینا چاہیے، ہر آنے والے ہور کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات دیا کرے محمد و آل محمد پر۔ وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں۔ حضرت آیت اللہ خمینی کا حکم ہے کہ عزاداری سنتی انداز سے ہوتی آئی ہے، سنتی انداز سے برقرار رہنی چاہیے۔ اس صدی میں ہمارے شیعہ قوم کے مرشد ہیں آیت اللہ خمینی، تشیع کا رنگ انہوں نے چڑھا دیا پوری دنیا پر، متعارف کروا دیا کہ شیعہ کسے کہا جاتا ہے۔
وہ شیعت جو کتابوں میں تھی اسے بازاروں تک پہنچا دیا، اسے ایوانوں تک پہنچا دیا، اسے سیاست کا حاکم بنا دیا۔ اس آیت اللہ خمینی کا حکم یہ ہے کہ عزاداری سنتی انداز سے ہونی چاہیے، جیسے انداز سے ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں۔ اب میں تو فرض کریں کہ میرے بزرگ جو ہے وہ راجپوتانے کے ہیں، راجستھان کے ہیں، ہمارے ہاں جے پور کے اندر اور الور کے اندر ہمارے بزرگوں کے ہاں تو 9 محرم کو نقارہ بجتا ہے، نقارے پہ ماتم ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے خیرپور میں ہماری امام بارگاہ میں جی۔ حیدرآباد دکن والوں کے ہاں ایسے علم اٹھتے ہیں اور امروہہ والوں کے ویسے علم اٹھتے ہیں، اور گجراتیوں کے ہاں ایسے ہوتا ہے جی، اور سندھیوں کے ہاں وہ توتڑی پر ماتم ہوتا ہے جی، شہنائی پر، اسے سندھی میں کہتے ہیں توتڑی جی۔ اور مثلاً پنجابیوں کے ہاں اس انداز سے ماتم ہوتا ہے، اور مثلاً فرض کیجئے کشمیریوں کے ہاں ایسے ماتم ہوتا ہے۔ امام خمینی فرما رہے ہیں سنتی انداز سے عزاداری کرو، جیسے تمہارے بزرگوں نے عزاداری کی ہے ویسے کرو۔ ایک قاعدہ قانون ذہن پر حاکم رہے کہ ہماری عزاداری میں کوئی چیز حرام کام کی نہ ہو، اور حرام کام کرنے کے لیے آپ مفتی ہیں کیا جو آپ بتائیں گے کہ یہ حرام ہے؟ کون بتاتا ہے حرام حلال؟ ائمہ نے بتا دیا ہے، مجتہدین تشریح کرتے ہیں۔ میں ایک اور بہت واضح سی بات کروں، کراچی کے اندر اب سے کچھ عرصے پہلے عید کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے نماز عید کے بعد ماتم کیا اور کہا کہ امام حسین کا مولا علی کا 10واں ہے، ہم ماتم کریں گے۔ میں نے فتویٰ منگایا، میرے پاس آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، آیت اللہ خامنائی کا بھی فتویٰ ہے کہ عید کے دن نماز پڑھ کر عید مل کر اگر کوئی امام حسین کا مولا علی کا 10ویں کی نیت سے ماتم کرتا ہے تو کیسا ہے؟ دونوں مجتہدین نے کہا جائز ہے۔ کوئی ایک طبقہ ہے جو تقلید کرتا نہیں ہے، اسے تو پوچھنا ہی نہیں ہے مجتہد سے۔ جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے؟ جو تم تقلید کرتے ہو تم کیوں نہیں پوچھتے مجتہدین سے؟ خود مجتہد کیوں ہو جاتے ہو؟ کسی مجتہد نے منع نہیں کیا عید کے دن ماتم کرنے کو، لہذا میں نے اپنے علماء سے گزارش کی کہ برائے مہربانی قوم کے اندر ان باتوں کے اوپر اختلاف نہ ڈالیے۔ محترم بزرگوں سے میں نے ہاتھ جوڑ کر ایک فورم پر کہا یہ فتویٰ موجود ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس نے گلے ملائے اور پھر آ کر ماتم کر رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اور فرما رہے لہذا ہمیں اپنے رویوں میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے۔ یا تو کہہ دیجئے آپ خود مجتہد ہیں، آپ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی، یا مانیے کہ آپ کسی کے مقلد ہیں، مقلد ہیں تو آپ نے پوچھا ان سے؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں امام حسین کی عزاداری کو مذاق نہیں بنانا، دوسروں کے آگے مذاق نہیں بنوانا، اپنے احساسات اور جذبات کو قوم کے احساسات اور جذبات نہ بناؤ۔ ہم پابند ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، ہم خادم ہیں، ہمارا کوئی مولا ہے یا نہیں؟ ہمارے مولا نے ہمیں کچھ بتایا یا نہیں بتایا؟ برائے مہربانی میں انتہائی مؤدبانہ اور پیار سے بات کر رہا ہوں، جس انداز سے سنتی انداز سے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تو آپ سندھ میں جا کے لوگوں کے سر پھوڑیں گے، آپ پر چھوڑ دیا تو آپ پنجاب میں جا کے چاقو چلائیں گے، آپ پر اگر چھوڑ دیا تو آپ کراچی کے محلے محلے کے اندر سر پھوڑیں گے۔ ہر برادری کا انداز اپنا ہے عزاداری کا، ہر علاقے کا انداز اپنا ہے عزاداری کا، اسی میں حسن ہے، اسی میں امام حسین کی خدمت ہے۔ کہیں علم کیسے بنتے ہیں، کہیں علم کیسے بنتے ہیں، کوئی 2 ہاتھ کا ماتم کرتا ہے، کوئی 1 ہاتھ کا ماتم کرتا ہے، کوئی بیٹھ کے ماتم کرتا ہے، کوئی کھڑا ہو کے ماتم کرتا ہے۔ کیوں الجھنے ان مسئلوں میں؟ ہم ابھی کلاموں سے باہر نہیں نکل رہے، دنیا ہمیں کاٹنے کو تیار ہے، ہم ایک دوسرے کی گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آ رہے، دنیا ہمیں مارنے پر تیار ہے۔ خدا کے لیے میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا مت کرو یہ حرکتیں، یا تو مانو کسی کو بڑا، اور اگر کوئی تمہارا بڑا نہیں ہے تو نصیحت سنو کہ اس قوم کا بڑا ہے صاحب العصر، اور امام کو رنجودہ نہ کرو، امام کے دکھوں میں اضافہ نہیں کرو، امام کے زخموں پر نمک نہیں ڈالو۔ پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہو، ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو، رونے کے لیے جمع ہوئے ہو، اسی ہدف کے ساتھ زندگی گزارو، آگے بڑھو۔
تمہیں کیا پتا، میں اپنے دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں اللہ کرے آپ کو پتا ہو، اور یقیناً پتا ہونا چاہیے، اس مجلس میں رسول اللہ آتے ہیں، مجھے اس مجلس میں وضو کر کے بیٹھنا ہے، اس مجلس میں جناب زہرا آتی ہیں، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، میں کسی کو یہاں دھکا نہ دوں، کیا معلوم کسی ولی خدا کو دھکا لگ جائے، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں میرے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے، کسی فرشتے کو کوئی دھکا نہ لگ جائے، کسی جن کو کوئی دھکا نہ لگ جائے، کسی کی پیر، کسی کا انگوٹھا نہ چھل جائے میری وجہ سے، میں آواز اٹھاؤں، ہاتھ اٹھاؤں، میں آوازیں بلند کروں، نہیں، خدا کے لیے آداب اور تہذیب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہمارا خاصہ ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارے آداب ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، قومیں ہمیں دیکھ کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہیں، ہم دوسری قوموں سے زیادہ منظم قوم ہیں، کوئی ایسی حرکت میری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی حرکت، کوئی کام میری طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو میری قوم کی شرمندگی کا سبب بنے، خدا کے لیے ایسا نہیں کریں۔ آپ کا اگر حل فیکم رجل رشید، تمہارے درمیان کوئی بڑا نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے پوچھ لو ذرا سا، اور اگر ہم کبھی کسی چیز کے حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہونی چاہیے، حدیث سے مستند حدیث ہونی چاہیے، اس کے علاوہ میرے احساسات اور جذبات کوئی معیار نہیں ہے، میرے خیالات، میری آرزو، میرا خیال، میرا تصور، میری سوچ، یہ کوئی معیار نہیں ہے، معیار اگر ہے تو قرآن ہے، معیار اگر کوئی ہے تو اہل بیت کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کسی کی بات معیار نہیں ہے، خدا کے لیے قومیں ہمیں دیکھ کر آگے بڑھ رہی ہیں، اور اگر کبھی ہمارے ہاں کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ ناگوار بات ہماری پوری قوم کے لیے شرمندگی کا سبب بنے گی۔ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، بڑے ہی پیار سے بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو حضرت عباس کی خدمت میں لے چلیے۔ حضرت عباس کے، ناراض تو نہیں ہیں آپ مجھ سے؟ اگر ناراض نہیں ہے تو ایک بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد۔ حضرت عباس کے فضائل کا ایک باب ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ جو قربہ ہیں اللہ سے، جن کا قرب زیادہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب رکھتے ہیں، ان میں سے ایک وجود جن کی آج خاص تاریخ ہے اور آج ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہوئے ایک منزل آگے بڑھیں۔ حضرت عباس کے کمالات اور فضائل میں ایک طویل فہرست ہے مولا عباس کی فضائل اور کمالات کی، 3 فضائل کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور آپ کی توجہات کو زیادہ چاہوں گا۔ سب سے پہلی فضیلت، حضرت عباس باب الحوائج ہیں، اور باب الحوائج کون کون ہیں؟ جلدی جلدی نام سن لیں میرے جوان اور میرے بچے۔ سب سے پہلے، سب سے اونچا، سب سے ایک بڑا باب الحوائج، جو اللہ کا وجود، جس سے اللہ کا پتہ ملتا ہے، وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ باب الحوائج ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا، باب الحوائج ہیں حضرت مسلم ابن عقیل، باب الحوائج ہیں حضرت سکینہ، باب الحوائج ہیں حضرت علی اصغر، باب الحوائج ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، باب الحوائج ہیں حضرت عباس علمدار۔ ان سب میں ایک مشترکہ کیفیت ہے، اللہ نے اوروں کو باب الحوائج کیوں نہیں قرار دیا؟ نبی نے دوسروں کے لیے باب الحوائج کیوں نہیں کہا؟ یہاں سے اگر ہم اپنی حاجت طلب کریں گے تو اللہ اس دروازے سے عطا کرتا ہے، ہم ان کے دروازے پر آ جائیں گے تو اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ باب الحوائج اور سب کیوں نہیں ہیں؟ یہی چند افراد کیوں ہیں؟ ایک جملہ سنتے ہوئے آگے بڑھیے۔ یہ باب الحوائج ہیں، ان میں ایک مشترکہ صفت یہ ہے کہ ان سب نے انتہائی ظلم کو برداشت کیا ہے، انتہائی ظلم کو برداشت کیا ہے۔ ان سب میں جو مشترکہ کیفیت ہے، آج کی مجلس کچھ ایسی ہی رہے گی، ان سب میں جو مشترکہ کیفیت ہے وہ ہے ظلم، زیادتی کی انتہا۔ آپ غور فرمائیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال تک قید میں رکھا گیا ہے، 14 سال۔ کہاں تھے اس وقت شیعہ؟ کتنے مجبور تھے اس وقت مولا کے چاہنے والے، مولا کو چھڑوا نہیں سکتے تھے زندان سے، کس مشکل میں تھے اس وقت کے شیعہ، کتنا سخت امتحان تھا مولا کے چاہنے والوں کا اور خود مولا کا۔ امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا ایک عنوان یہ ہے کہ امام پر زندان میں ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ جس امام کے 27 بیٹیاں ہوں، جس امام کے 30 بیٹے ہوں، اس کا جنازہ مزدوروں نے تختے پر اٹھایا تھا۔
حق بنتا ہے نا کہ پھر اللہ اس امام کو باب الحوائج بنائے. ایک باب الحوائج، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں. دوسرے باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل اور کیا، جس کی 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہو، جسے کوفے میں استقبال کر کے لایا گیا ہو، جسے 18,000 لوگوں نے بیعت کر کے کوفے میں ٹھہرایا ہو. وہ جب نماز عشاء پڑھ کے مڑے ہیں نا تو کوئی نہیں تھا ان کے پیچھے. اور جب حضرت مسلم ابن عقیل نکلے ہیں مسجد کوفہ سے تو پھر کوفے کی گلیوں کے رستے انہیں پتہ نہیں تھے، کبھی دائیں جا رہے تھے کبھی بائیں جا رہے تھے. ایک عورت نے انہیں پانی پلایا اور کہنے لگی بھائی اپنے گھر جاؤ، حالات خراب ہیں. تو حضرت مسلم نے جب جواب دیا ہے نا، وہ خود ایک پورا مرثیہ ہے. حضرت مسلم نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. حق بنتا ہے نا کہ پھر اس شخصیت کو باب الحوائج کہا جائے. آگے بڑھیے. حضرت فاطمہ زہرا جنہوں نے عباس علمدار کو اپنا ولد کہا ہے، آج جن کا ذکر ہے نا حضرت عباس، انہیں جناب بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے، ولدی عباس. بی بی فاطمہ زہرا باب الحوائج ہیں. غور کیا آپ نے؟ مولا علی دیکھ رہے ہیں اور بی بی فاطمہ پہ دروازہ گر رہا ہے. کہاں تھے مولا علی؟ یہ جوان سوال کرتا ہے. بی بی پہ جب دروازہ گر رہا تھا مولا کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے. نبی نے فرمایا تھا علی میرے بعد تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، جبریل پیغام لے کر آئے کہ علی سے کہو کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں. میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے. مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول یہی چاہتا ہے تو علی برداشت کرے گا. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ان کی زوجہ کا ان سے اختلاف ہوا اور تو میں تکرار بڑھ گئی، یہاں تک بڑھی کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا. وہ فرمانے لگے 2-3 دن کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں مارا. تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو آپ مجھے مار رہے ہوں، آپ اپنے غصے پہ قابو نہ کر رہے ہوں اور آپ کا ہاتھ اٹھ رہا ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا. آپ جب مار رہے تھے نا تو میری بچی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور مجھ سے کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا. سنیں گے امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. جب کسی نے پوچھا نا مولا جب یہ گلی آتی ہے آپ راستہ بدل دیتے ہیں، فرمانے لگے میں چھوٹا سا تھا، ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا. جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. اب اندازہ ہو رہا ہے کہ باب الحوائج کیوں ہے فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. ایک اور باب الحوائج حضرت سکینہ. آج بی بی سکینہ پہ آپ کی چیخیں بلند ہونی چاہیے تاکہ عباس آپ سے راضی ہو. بڑا پیار تھا اپنی بھتیجی سے امام حضرت عباس کو. آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں. جو جہاں ہے وہاں سے پرسد ہے. اگر کوئی سواریوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مختلف گلیوں میں ہے، مختلف شاہراہوں پر ہے، جہاں تک آواز آ رہی ہے جو جہاں ہے وہاں سے اپنی آواز کو بلند کریں. ایک اور باب الحوائج کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ہے حضرت سکینہ بنت الحسین. کبھی آپ نے غور کیا کہ بی بی کی شہادت زندان میں کیوں ہوئی؟ بی بی کی شہادت زندان میں اس لیے ہوئی کہ بی بی کا دل بند ہو گیا تھا. یہ بچی کب تک برداشت کرتی؟ تھک کر نہیں روئے، یہ بچی کب تک برداشت کرتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی. میں نے پڑھا ہے بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا تھا. جب امام حسین کا سر آتا تھا نا پکار کر کہتی تھی بابا میرے گوشوارے اتار لیے، بابا مجھے تماچے مارتے. جب حضرت علی اکبر کا سر آتا تھا تو علی اکبر سے فریادیں کرتی تھی، حضرت عباس سے فریادیں کرتی تھی. جناب سکینہ پورے قافلے میں گریے کی آوازیں بلند ہو جاتی. شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کی آواز بند ہو جائے. تو ابن رجر نامی ایک ظالم ہے، اس نے کہا شمر تم سکینہ کا اونٹ قافلے کے آخر میں لے آؤ، میں اسے گرا دوں گا، تم اونٹ قافلے کو آگے بڑھا دینا. جب جناب سکینہ کا اونٹ آخر میں لے کر آئے تو ابن رجر نامی ظالم نے بی بی کو گرا دیا، اونٹ آگے بڑھ گیا. بی بی پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، پھوپھی اماں میں گر گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے.
تکلف کر کے نہیں روئیں گے عزادارو، رونا ہو رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. باب الحوائج، ایک اور باب الحوائج کا نام لوں، وہ ہیں جناب علی اصغر. وہ ہیں جناب علی اصغر. سنیں گے ایک جملہ، رونے آئے نا آپ، ایک جملہ سنیں گے. جو علی اصغر خیمے میں جھولے میں رو رہا تھا، وہ جب بابا کی گود پہ اشقیاء کے سامنے گیا تو وہ ہنس رہا تھا. دشمن کے سامنے علی اصغر روئے نہیں. فرمایا علی اصغر تم بتاؤ کتنے پیاسے ہو؟ تو حضرت علی اصغر نے سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. ایک باب الحوائج. چلیں اب باب الحوائج عباس علمدار کی خدمت میں. کبھی غور فرمایا کہ حضرت عباس باب الحوائج کیوں ہیں؟ حضرت عباس باب الحوائج اس وجہ سے ہیں کہ جس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا ہو. جب بھی کبھی تلوار نکال کر میدان میں اترتے تھے اور امام نہیں چاہتے تھے کہ عباس ایسے جائیں، صرف جنگ صفین میں حضرت عباس گئے ہیں اور مولا علی کی طرح گئے. نقاب لگائے ہوئے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ علی آئے ہوئے ہیں یا عباس آئے ہوئے ہیں. سارے میدان میں شور مچ گیا تھا کہ علی بغیر بتائے آ گئے. علی نے بتانا تھا، علی کو طے کرنا تھا. حتیٰ مولا کے چاہنے والوں میں ایک شور تھا کہ علی چلے گئے، بتا کر نہیں گئے کہ مولا آج میدان میں جا رہے ہیں. جب جناب عباس علمدار میدان میں جنگ کرتے رہے اور دشمن میں بھی اور چاہنے والوں میں بھی ایک آواز بلند تھی کہ علی میدان میں ہے، علی میدان میں ہے، تو ایک مرتبہ جب مولا علی اپنے خیمے سے باہر نکلے تو چاہنے والوں نے دیکھا تو علی تو یہاں ہے. تو کچھ لوگوں نے آواز لگا کے کہا علی تو یہاں ہے، پھر وہ کون ہے؟ تو میرے مولا علی نے دور سے آواز لگا کر کہا عباس واپس آ جاؤ. جب حضرت عباس لوٹ کر آئے، نقاب ہٹائی، تب لوگوں کو پتا چلا کہ عباس ہیں، علی نہیں ہے. ایک جنگ میں مولا نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا ہے، وہ جنگ صفین ہے. 11 سال کی عمر تھی اس وقت. حضرت عباس 11 سال میں مولا علی کے بدن کے برابر تھے. 11 سال کے سن میں حضرت عباس مولا علی کی طرح نظر آتے تھے. جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے لگتا تھا علی جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جب کبھی بھی حضرت عباس نے تلوار نکالی تو مولا امام حسن روک کر کہتے تھے عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. جب کبھی تلوار نکلی امام حسین روک کر کہتے تھے عباس یہ مکہ ہے، کربلا نہیں ہے. ہمیشہ حضرت عباس کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا تھا عباس یہ کربلا نہیں ہے. عباس تمہیں تو کربلا میں شجاعت دکھانی ہے، عباس تمہیں تو کربلا میں تلوار چلانی ہے. عباس کربلا، عباس کربلا، عباس کربلا. عباس 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتے رہے. جب کربلا میں پہنچے ہیں نا، امام نے فرمایا تلوار مجھے دو. مولا امام حسین نے حضرت عباس سے تلوار واپس لے لی. جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. اس سے پہلے جب 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلا میں اور نہر پر خیمے لگائے حضرت عباس نے، اور 4 محرم کو شمر لعین کا لشکر آیا ہے، اس نے کہا یہ خیمے ہٹاؤ. جب حضرت عباس تک پیغام پہنچا کہ شمر کہہ رہا ہے خیمے نہر کے کنارے سے ہٹاؤ، حضرت عباس نے کہا اس کی مجال. میرے مولا عباس نے تلوار نکالی اور ایک لمبا خط کھینچا زمین کربلا پر. فرمایا اس میں جرأت ہے تو یہ خط پھاند کر دکھائے، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں تو کربلا کا منتظر رہا ہوں 36 سال سے. میں اس کربلا میں بتاؤں گا کہ میرے بازوؤں میں کس کا دم ہے. میرے مولا عباس نے ایک لمبا خط کھینچا اور اکیلے کھڑے تھے میدان میں. مولا امام حسین نے جب حضرت عباس کا یہ تیور دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور خیمے میں جا کے جناب زینب سے کہا کہ تم عباس کو بلاؤ. جناب زینب نے حضرت فضہ کو بلا کر کہا کہ جاؤ عباس کو بلا کر لے آؤ. جناب فضہ گئیں اور جا کے کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. جناب عباس نے فرمایا اے اماں فضہ جا کے بی بی سے کہیے کہ ابھی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. میں ابھی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ کربلا میں نے جیت لی. جناب فضہ تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ آ گئی، کہنے لگی زینب کہہ رہی ہے تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. ایک مرتبہ عباس نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، گردن جھکا کے خیمے میں آ گئے. جیسے خیمے میں آئے کیا دیکھا، بی بی کے برابر میں حسین کھڑے ہیں. سمجھ گئے حضرت عباس. امام حسین کو دیکھ کر فرمانے لگے مولا میں خیمے ہٹا دوں.
مولا ان کی مجال نہیں ہے کہ یہ مجھ سے خیمے ہٹوائیں، آپ کہتے ہیں میں خیمے ہٹا دوں؟ امام نے فرمایا عباس خیمے ہٹا دو۔ عجیب ہے عزادارو۔ اب تک سننے کے بعد اب ایک روایت سناؤں۔ جب یہ شہداء کے سر نیزے کی انیوں پر بلند کیے گئے اور کوفے سے یہ سر جا رہے تھے تو ایک قیافہ شناس آیا اور اس نے ہر سر کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ حال بتانا شروع کیا۔ حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا یہ کیسا تھا، حضرت قاسم کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے احوال کیسے تھے، حضرت مسلم کے سر کو دیکھ کر کہا اس کا احوال کیسے تھے، حضرت مسلم ابن اوسجہ کو دیکھ کر کہا کہ اس کے احوال کیسے تھے۔ کسی نے کہا گھوڑے کی گردن میں بھی ایک سر بندھا ہوا ہے۔ تو یہ آ کر بیٹھا گھوڑے کے نیچے، قریب آ کر بیٹھا، حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ اجر و کمل اللہ، تھک کر نہیں رویا زادارو۔ آج 8 محرم میں حضرت عباس کا ماتم ہے، ابھی آپ علم کی بھی زیارت کریں گے۔ جو آرزو تھی عباس علمدار کی وہ پوری نہیں ہوئی، جو چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہوا۔ علامہ نقل لکھتے ہیں کہ جب 9 محرم کو حملہ ہوا ہے تو حضرت عباس جتنے خوش دکھائی دیے کوئی خوش نہیں تھا، اس لیے کہ امام حسین ہمیشہ فرماتے تھے عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، عباس ہمیں پہل نہیں کرنی، دشمن پہل کرے گا تب جواب دینا، دشمن پہل کرے پھر جواب دینا۔ تو جب 9 محرم کو پسر سعد کی طرف سے تیر برسے ہیں اور جنگ کا آغاز ہوا ہے تو حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے مولا آپ کہتے تھے نا کہ پہل نہیں کر رہی، دشمن نے پہل کر دی، اب بتاؤں میں کون ہوں؟ امام نے فرمایا اپنی تلوار مجھے دو، بچوں کے لیے اپنی تلوار مجھے دو، ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عاشورہ کے دن جب آ کر کہا مولا اب میں جاؤں، فرمایا اپنی تلوار مجھے دو، بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ باب الحوائج ایسے ہی نہیں ہوتے، اللہ کا دروازہ ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کا دروازہ بن جائے جو، جہاں سے اللہ عطا کرتا ہو، جہاں سے اللہ دیتا ہو، یہ دل مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ میرے مولا عباس کو امام حسین نے فرمایا عباس، اب آ کے کھڑے ہو گئے مولا کے سامنے، کہنے لگے مولا اچھا اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ اب تک حضرت عباس فرماتے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے، مولا مجھے لڑنے کی اجازت ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ عجیب رنگ ہو گیا تھا کربلا کے روز عاشورہ حضرت عباس کا۔ عصر کے وقت حضرت عباس مولا کی شہادت سے پہلے مولا کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت ہے؟ میرے مولا نے فرمایا عباس کیسی بات کر رہے ہو، تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ تو جناب عباس یمین اور یسار دیکھ کر فرمانے لگے وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ اسی اسنا میں سکینہ باہر آئی اور آ کے کہنے لگی بابا میرا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، اس کے لیے پانی منگوا دیجئے۔ امام حسین نے مشکیزہ حضرت عباس کے حوالے کیا، عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اب حضرت عباس نہر کے کنارے پہنچے ہیں اور دشمن خوف زدہ ہے، اکیلے عباس آ رہے۔ حضرت عباس نے نہر سے پانی بھرائے، چلوں میں پانی لے کر بلند کیا اور دشمن کو بھی دکھا دیا کہ میں پانی حاصل کر چکا ہوں، مگر پیس لیے نہیں رہا کہ میرا مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے پانی کو چلوں میں لے کے دوبارہ نہر فرات کے حوالے کر دیا، مشکیزہ بھر کے روانہ ہوئے ہیں۔ اب حضرت عباس کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، تھک کے نہیں روئیں گے، میں مصائب پڑھ رہا ہوں اور حضرت کی شہادت مجھے نہیں پڑھ سکوں گا، اس لیے کہ میرے اندر جرأت نہیں ہے حضرت کی شہادت پڑھ سکوں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ حضرت گھوڑا لے کر جا رہے ہیں، مشکیزہ کاندھے پہ لگایا ہوا ہے، علم آپ نے سنبھالا ہوا ہے، میرے مولا دوڑتے ہوئے گھوڑا ان کا دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کمین گاہ سے حضرت عباس پہ وار ہوا، ایک بازو قلم ہو گیا۔ میرے مولا نے پھر رجس پڑھنا شروع کیا ہے، مولا فرماتے ہیں اگر تم نے میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا نا تو میں حسین کی حمایت سے، دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔ میرے مولا کا گھوڑا کچھ آگے بڑھا تو ایک اور حملہ ہوا، مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب میرے مولا عباس نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا اور گھوڑے سے کہہ رہے ہیں مجھے جلدی پہنچا، میری سکینہ پیاسی ہے۔ اجر و کمال اللہ، تھکے نہیں، ماتم کیجئے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے فرمایا مجھے جلدی پہنچا، علی اصغر پیاسا ہے۔ گھوڑا لے کر آگے بڑھا، ایک تیر سنسناتا ہوا آ کر مشکیزے میں لگا، پانی مشکیزے سے بہنے لگا۔ عزادارو پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا عباس کے سر پہ گرز لگا، مولا زمین کی طرف آئے ہیں۔ اب ایک روایت سنیے، حضرت عباس کے حرم میں ایک ذاکر نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے اور مجلس پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر جا کر بستر پہ سو گیا۔ خواب میں جناب فاطمہ زہرا دکھائی دی، بی بی نے فرمایا اے ذاکر تم نے ہمارے رونے والوں کو عباس کے مصائب نہیں سنائے؟
کہا بیوی میں نے آج ہی عباس کے مصائب پڑھے ہیں۔ کہا تم نے عباس کے مکمل مصائب نہیں پڑھے، تم یہ بتاؤ ہمارے رونے والوں کو کہ اگر کوئی بلندی سے گرے اور اس کے بازو نہ ہو تو وہ کیسے گرے گا؟ میرے عباس کے بازو نہیں تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی حضرت عباس زمین پر آئے سلام کیا ہے، مولا میرا سلام آخر لیجئے گا۔ حسین پہنچے ہیں، حضرت عباس کے قریب آ کر بیٹھے ہیں، آپ کا سر زانوں پر لے لیا، فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو۔ کہنے لگے مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میری ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ میرے مولا نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، حضرت عباس نے مولا کے چہرے کی زیارت کی۔ میرے مولا نے فرمایا اور کوئی وصیت ہے؟ فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ امام نے فرمایا عباس تمہارا لاشا ہم چھوڑ جائیں گے مگر ہماری بھی ایک آرزو ہے، اسے پوری کر دو۔ میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا حسین نے فرمایا عباس ایک آرزو میری پوری کر دو۔ کہ مولا حکم کریں گے۔ عباس ساری زندگی بھائی کہا، ایک مرتبہ ساری زندگی مولا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار دو۔ عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی۔ میرے مولا نے علم اٹھایا، خیمے کی جانب حسین علم لے کر آ رہے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، دیکھو میرا چچا پانی لے آیا، میں کہتی تھی نا میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ سارے بچے، پیاسے بچے کوزے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی علم آتے ہوئے دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس نہیں ہے، حسین ہے۔ اے سکینہ اب عباس کا انتظار نہ کرو، عباس نے نہر بسا لی، تمہارا چچا اب نہیں آئے گا۔ ماتم حسین۔